اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف سپورٹ کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل وظائف سپورٹ کی طرف سے آپ کے لیے آج تمام پریشانیوں اور مشکلوں کے حل کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ رجب کے مہینے میں یہ صرف 3 لفظ پڑھ لیں اور انشاءاللہ العزیز ان 3 لفظوں کی برکت کی وجہ سے اور فضیلت کی وجہ سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور تمام مشکلیں جو ہیں آپ کی دور ہو جائیں گی، اور جتنی بڑی سے بھی بڑی مشکل حاجت ہو آپ کی وہ بھی انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، سچے دل اور مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو ایک بار کر لینا ہے، اور آپ کی بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل حاجت بھی اس طرح سے پوری ہوگی کہ آپ کی کوئی اور حاجت باقی نہیں رہے گی۔ بس آپ نے یہ 3 لفظ پڑھ لینے ہیں، اور یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل وظائف سپورٹ پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے تمام وظائف کی ویڈیو سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اور اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گی ان پیاری بہنوں اور بھائیوں کا جنہوں نے ہمارے چینل وظائف سپورٹ کو سبسکرائب کیا، ویڈیو کو لائک کیا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے اور ان کی تمام پریشانیاں مشکلوں کو حل فرمائے، اور ان کے گھر میں رزق کی تنگیوں کو دور کرتے ہوئے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور انہیں لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، آج کے اس سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات سے دوچار ہے اور اپنی پریشانیوں کی الجھنوں میں اس طرح الجھا ہوا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس الجھن کو کھولے تو وہ اپنی تمام الجھنوں کو اکٹھے ایک طرح سے ٹھیک کر سکتا ہے۔ کچھ چیزیں اس میں ارادہ طور پر شامل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں غیر ارادن طور پر شامل ہیں، اور پھر ان غیر معمولی رکاوٹوں کی وجہ سے انسان پریشانیوں اور الجھنوں میں پڑتا ہی جاتا ہے اور پھر اسی طرح ان الجھنوں کی زد میں آ کر انسان اپنا تمام اثاثہ، مال و دولت، پیار، رشتے اور سب کچھ اس کے داؤ میں لگا دیتا ہے، اور اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے، یعنی کاروبار کا بند ہونا، رزق کی تنگی آ جانا، رشتوں کا نہ آنا اور ہر وقت مشکلوں میں گھرے رہنا، رشتہ داروں کی مخالفت، اور جو کام ہے آپ کا کاروبار اس میں رکاوٹ، اور شادی کا جلدی نہ ہونا، اور آپ سوچتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، کیا کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا۔ یہ سب شیطانی حرکات ہوتی ہیں، اور ان سب کے حل کے لیے آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ خاص وظیفہ اسی حوالے سے ہے، اور آج تک آپ کو کسی نے یہ وظیفہ نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی آپ نے یہ وظیفہ سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ پیارے ناظرین، وہ لمحہ، وہ دن اور وہ رات کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں، اپنے رب کائنات کی حمد و ثنا میں، اس کی عبادت میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ وقت بہت ہی فضیلت والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں واقعہ ہے کہ حافظ مطہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، اور وہ مسلسل 60 سال تک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اپنے آپ کو کسی ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ مشک بہہ رہا تھا، اور اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے، اور پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس و زیورات سے آراستہ، اور وہ بلند آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کر رہی تھی، اور جب میں نے ان کی تسبیح سنی تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم رب کائنات کی مخلوق ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رب کریم نے ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے
جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے بتایا بے شک وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کائنات کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کو بھی رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ایک نوجوان نسل ایسی ہے جس کی کثرت بہت زیادہ ہے اور وہ رات کو لیٹ تک جاگتی ہے اور اپنا وقت فلموں، ڈراموں، گانوں میں برباد کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ کال پیکجز پر اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کرتے ہیں اور گناہوں میں اس کو اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بیہودہ گفتگو کے ذریعے اپنا وقت تو برباد کرتے ہیں لیکن ساتھ میں دوسروں کا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں نہ اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے اور نہ انہیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، اور جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے وہ لوگ بھی سالوں تک قرآن پاک کی زیارت نہیں کرتے اور مہینوں تک اس کی زیارت نہیں کرتے، اور اپنے نفس کو جھوٹے تسلیاں دلاسے دیتے ہیں کہ رمضان میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نوافل ادا کریں گے، عبادت کریں گے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں بھی ایسا کچھ نہیں کرتے، حالانکہ وہ یہ سب جانتے ہیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم موت کے کتنا قریب جا رہے ہیں، اور ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فانی دنیا کی زیب و زینت، آرائش و سکون سے بچنا ہے اور ہمیں اس راستے پر جانا ہے جس کے لیے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں بنایا ہے، اور وہی سب سے بہترین راستہ ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، یہاں پر بھی اور آخرت بھی، اور آخرت تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ہے۔ لہٰذا اس لیے اپنی زندگی کو تقوی اور پرہیزگاری میں گزاریے۔ یہ دنیا کی جو عیش و عشرت آرام صرف 4 دن کی ہے، ہمیں اس میں نہیں الجھنا، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے تو وہی زندگی ہے۔ اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز 5 وقت کی ادا کرنے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ آج سے ہی آپ اپنے دل سے یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد آپ نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی اور قرآن پاک کی روز تلاوت کرنی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کس طرح سے تبدیل ہو جائے گی۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ یہ 3 الفاظ اتنے پاورفل اور فضیلت والے یہ الفاظ ہیں کہ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو کسی اور وظیفہ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو شیئر کر دینا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی حاجت پوری نہیں ہو رہی اور وہ مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں اور بہت پریشان ہیں اور انہیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، سب کچھ ناممکن سا لگ رہا ہے۔ یہ وظیفہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن کرنا ہے اور کسی بھی وقت آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے کیا ہے، آپ پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ کلمات آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ کون سے الفاظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، اور پھر اس کے بعد آخر پر پھر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس وظیفہ کو آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل جو حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ نے یہ وظیفہ بس سچے دل سے کرنا ہے اور مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو 100% رزلٹ اس کے نظر آئیں گے، اور تیسرے دن آپ کو اس کے جو رزلٹ ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کی زندگی آسان سے آسان ہو جائے گی اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، ہمارا آج کا یہی وظیفہ تھا، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔